آدمی کا جسم کیا ہے، شیدا ہے جس پہ کل جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، ٹوٹ کر پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی، بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ تیرے پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا، جب قبر ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، اللہ خلاق عالم کا ان گنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت اور مقدس دن میں کچھ دیر اپنے گھر مسجد میں آ کر اپنا مقدس دین سننے کی توفیق عطا فرمائی، دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب اندر والے سپیکر چل رہے ہیں؟ مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ احباب کرام، آج انشاءاللہ العزیز میں اس مختصر سے وقت میں آخرت کی تیاری کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ کرے کہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، دل میں اترنے کے بعد مالک کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کا نظام عارضی ہے، فنا ہو جانے والا ہے، دنیا اللہ پاک نے ہمیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم اس تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے وقت میں اپنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کر سکیں۔
بظاہر یہ دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم نے اس دنیا میں اپنا دل لگا لیا، ہم اس کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ 50 سال عمر پالی، 60 پالی، 70، 80، اگر اللہ کا کسی پر زیادہ کرم ہو گیا 100 سال تک پہنچ گیا۔ آپ تصور کیجئے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک طرف آپ 50,000 سال والے دن کو رکھیں، ایک طرف آپ دنیا کی مختصر سی 60، 70، 80 سالہ زندگی کو رکھیں، تو اس دنیا کی زندگی کی حیثیت اس زندگی کے آگے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنے اگلے سفر کی، اپنی اگلی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں کہیں 4، 5، 10، 15 دن کے لیے جانا ہو، ہمیں کسی لمبے سفر پہ جانا ہو، کئی دن پہلے ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے کپڑے دھلنے، پریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے، میں نے لمبا سفر کرنا ہے۔ ہم اس مختصر سے سفر کی اتنی تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ہمارا حقیقی اور اصل سفر ہے، جس کا انکار دنیا کا کوئی انسان، کوئی ذی روح نہیں کر سکتا، دنیا میں ایسے لوگ اور ایسے طبقے آئے، انہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ اسی عرش کے نیچے، اسی دنیا میں ایسے لوگ آئے، انہوں نے معاذ اللہ اللہ کا انکار کیا، کہا کہ اللہ نہیں ہے، یہ نظام اللہ کے بغیر چل رہا ہے۔ لیکن وڈالہ والو، اس کائنات اور دھرتی پر کوئی ایسا ذی روح، ایسا طبقہ یا ایسا انسان نہیں کہ جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ہر بندہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ ہمیں ایک دن قبر کی پاتال میں اتر کر سو جانا ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنی اصلی اور دائمی زندگی، جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا اخروی ٹھکانہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر طبیعت نے ساتھ دیا، آپ کے دل میں کچھ باتیں اخروی تیاری کے حوالے سے اتاروں۔ میرے بھائیوں، دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ دنیا کو اللہ نے اینٹ اور گارے سے بنایا ہے، آخرت کو اللہ نے سونے اور چاندی کے ساتھ بنایا ہے۔
اسی لیے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ عبادت کر کر کے اپنے بدن کو تھکا دو، عبادت کر کر کے اپنے بدن کو بلند آواز سے کیا کرو، تھکا دو، اور راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی یاد میں جاگ کر اپنی آنکھوں کو نیند سے ترساؤ۔ جو بدن دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں تھکے گا، کل اللہ اس بدن کو میٹھی نیند سلا دیں گے، اور جو آنکھ اللہ کی یاد میں نیند سے ترسائی جائے گی، کل قیامت کے دن اس آنکھ کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، ہمارے لیے آخرت کی منازل کو طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ دو چیزیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں، ہماری دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی گزر جائے گی۔ پہلی چیز فرمایا کہ اللہ کے دربار میں پیشی کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ پہلی چیز، اللہ کے دربار میں پیشی کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، ہماری دنیا بھی اچھی گزرے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہ بات آپ احباب کو پہلے بھی عرض کی ہے، لیکن ہر دفعہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں ایک نئے عزم اور نئے ارادے سے آپ کے دل میں بٹھانے کی غرض سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کے ماموں ہیں، کلمہ پڑھا اللہ کے حبیب کا، لیکن والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کس کی والدہ نے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا دیکھ، میں تیری ماں ہوں، تجھے میں نے اپنا دودھ پلایا ہے، تیری پرورش کی ہے، تجھے پال پوس کر میں نے بڑا کیا ہے، سعد بیٹا محمد کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ دودھ معاف نہیں کروں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اب پریشانی کے عالم میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے۔ قربان جاؤں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں جو جس طلب کے ساتھ آتا ہے اللہ اس کی وہ طلب پوری فرما دیتے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے صحابی کی بات سنی، سن کر فرمانے لگے کہ سعد دیکھ، وہ تیری ماں ہے، تو نے اپنی ماں کی بے ادبی نہیں کرنی، اپنی ماں کے سامنے اونچا بھی نہیں بولنا، اور اے سعد تو نے مجھ محمد کا کلمہ بھی نہیں چھوڑنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت سے نکلے، باہر آئے، بازار میں دیکھا
ماں بیٹھی ہوئی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، عرب کی تپتی ہوئی زمین پر بیٹھی ہے۔ دور سے جب اپنے بیٹے سعد کو آتے دیکھا، پھر وہی بات کہ سعد دیکھ کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اماں، تیرے جیسی 100 مائیں تو سعد قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے آقا محمد کا کلمہ سعد نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد، بدر، اللہ کے حبیب کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی۔ اب ایک وقت آیا، جنگ کا میدان ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تھیلا ڈالا ہوا ہے جس کے اندر تیر رکھے جاتے تھے، حضرت سعد کا تیروں والا تھیلا خالی ہو گیا، تیر سارے ختم ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا۔ حضرت سعد آئے ہیں، اللہ کے حبیب نے اپنے تھیلے سے تیر نکالے اور حضرت سعد کے سامنے یوں ڈال دیے۔ تیر ڈال کر بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی۔ توجہ کرنا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی۔ سعد، یہ تیر دشمنوں پر چلاؤ، آپ پر میری اماں بھی قربان ہو، میرا ابا بھی قربان ہو۔ کس نے کہا؟ بولو کس نے کہا؟ اللہ کے حبیب نے۔ معاملہ الٹ ہو گیا۔ میں ساری زندگی یہ کہوں کہ میرے ماں باپ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کس پہ قربان ہو؟ اس وقت میں شدید بخار کے عالم میں گفتگو کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کو بولنا پڑے گا۔ بولیں گے؟ جی بھائی، ہاں، سستی نہیں کرنی، توجہ سے بیٹھیے، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ میں ساری زندگی یہ کہوں کہ میرے ماں باپ کس پہ قربان ہو؟ اللہ کے حبیب پر۔ آپ ساری زندگی یہ کہیں ہمارے ماں باپ کس پہ قربان ہو؟ اللہ کے حبیب پر۔ اور اب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے تھیلے کے تیر دشمن پر چلا، تجھ پر میرا ابا عبداللہ، میری اماں آمینہ قربان ہو۔ پاس کھڑے تھے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ اللہ کے حبیب کی یہ دعا، یہ بات کانوں میں پڑی، ہاتھ جوڑ کر حضرت سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ سعد یار ایک سودا کر لے میرے ساتھ۔ کیا کر لے؟ بلند آواز سے کیا کر لے؟ ایک سودا کر لے میرے ساتھ۔ دیکھ سعد، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، اللہ کے حبیب نے تجھے یہ جو دعا دی ہے، یہ دعا مجھے دے دے۔ میں نے یہ تھوڑی سی تمہید باندھی، اب میں آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے حبیب کو خبر پہنچی کہ میرا سعد بیمار ہے، قربان جاؤں۔ آمینہ کے لال نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، صحابہ کی جماعت کے ساتھ سیدھا حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھر۔ اب جب گھر پہنچے، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت سعد کا چہرہ دیوار کی طرف ہے،
اللہ کے حبیب نے یوں کر کے حضرت سعد کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے آنسو برس رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ سعد کیا بات ہے، موت سے ڈر گئے ہو؟ اور سعد موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ مسجد عمر فاروق میں آنے والوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، سفر بڑا لمبا ہے، آپ کے سعد کی تیاری کوئی نہیں۔ جن کی تیاری تھی، جن کی تیاری تھی، وہ رو رہے ہیں اور ہم گناہ کر کے بھی مسکرا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ ہے، یقین ہے، اللہ کے حبیب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، پتہ ہے جب میں مر جاؤں گا میرا جنازہ اللہ کا حبیب پڑھائے گا، جنازے کے بعد اللہ کا حبیب میرے لیے دستے طلب دراز کر کے میری مغفرت کی دعا کرے گا۔ اس کے باوجود حضرت سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب سفر بڑا لمبا ہے، آپ کے سعد کی تیاری کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ایک اللہ کے دربار میں پیشی کا خوف، اللہ سے ملاقات کا شوق، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ تمام گناہوں کی جڑ کیا ہے بھائی؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ یہ دل اللہ کا گھر تھا، اس میں اللہ نے سمانا تھا، ہم نے اس دل میں دنیا کو بسا لیا ہے، ہم نے اس دل میں دنیا کی محبت کو ڈال لیا۔ دانا لوگ بیٹھے ہو، کشتی پانی میں جا رہی ہے، کشتی میں مسافر سوار ہیں، کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، کشتی بھی محفوظ ہے، مسافر بھی محفوظ ہیں۔ اگر یہی پانی تھوڑا سا کشتی کے اندر چلا جائے، کشتی بھی غرق ہو جائے گی، مسافر بھی غرق ہو جائیں گے۔ آپ احباب نے مرغابی دیکھی ہوگی، کیوں بھائی؟ مرغابی سارا دن پانی میں رہتی ہے اور جب پانی سے اڑتی ہے اس کے جسم کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہم نے رہنا دنیا میں ہے، ہم نے رہنا یہی ہے، لیکن جب اللہ کے پاس جانا ہے تو دنیا کی علائشوں سے پاک ہو کر کے جانا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جب رات کا سناٹا چھا جاتا، ساری دنیا سو جاتی، حضرت رابعہ مصلی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی، عرض کرتی الہ العالمین، دیکھنا ساری دنیا سو گئی ہے، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے خان وڈیرے چودھری سارے سو گئے ہیں، لیکن تیری رابعہ رات کے اس پہر میں کھڑے ہو کر کے تجھ سے دو سوال کرتی ہے۔ الہ العالمین، پہلا سوال یہ کہ رابعہ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے،
دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما اپنی رابعہ پر۔ وڈالہ والو، اب جب اس رابعہ کا انتقال ہوا، قبر کی پاتال میں اتری ہے، عرشوں سے فرشتے آئے کرامن کاتبین حساب و کتاب لینے کے لیے۔ فرشتے کہنے لگے کہ رابعہ من ربو کا، اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ کیا کہا؟ اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی کہ او فرشتوں، آپ عرش سے فرش پر آ کر اپنے اللہ کو نہیں بھولے، میں زمین سے 2 گز نیچے جا کر اپنے اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نہیں بتاتی کہ میرا رب کون ہے، میرے رب سے پوچھ لینا کہ اس کی رابعہ بھی کوئی بندی ہے کہ نہیں۔ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے، منشی آیا، قاصد آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت آپ کا جو سامان سے بھرا ہوا کنٹینر آ رہا تھا وہ راستے میں ڈوب گیا ہے۔ جب حضرت نے منشی کی یہ بات سنی، فوراً زبان سے نکلا الحمدللہ۔ کیا نکلا بھائی؟ الحمدللہ۔ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ جن کے دل میں دنیا نہیں اللہ ہوتا ہے۔ ہمارا اگر 100 روپے کا نوٹ گھر میں گم ہو جائے نا تو ہم اپنے پورے گھر میں تھڑتھلی مچا دیتے ہیں کہ میرا 100 کا نوٹ کدھر چلا گیا۔ اور ادھر فرمایا کہ پورا کنٹینر سامان کا ڈوب گیا، فوراً زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ منشی وہ قاصد دوبارہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ کا وہ جو کنٹینر ڈوبا نہیں بلکہ بعافیت کنارے لگ گیا ہے۔ حضرت کی زبان سے فوراً نکلا الحمدللہ۔ کیا نکلا بھائی؟ الحمدللہ۔ منشی کہنے لگا حضرت میں نے کہا کہ سامان ڈوب گیا، آپ نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا سامان کنارے لگ گیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ آپ کی یہ دونوں باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی، ماجرا کیا ہے؟ وڈالہ والو، پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ فرمانے لگے کہ او منشی، جب تو نے مجھے آ کر کے کہا کہ آپ کا سامان کا بھرا ہوا کنٹینر ڈوب گیا ہے، میں نے فوراً اپنے دل کی طرف دیکھا کہ اس کے اندر سامان کی محبت ہے یا اس کے اندر اس کی محبت ہے۔ میرا خیال ہے بات آپ کے اوپر سے گزر گئی۔ کیوں بھائی؟ تھوڑا سا ذوق میں آؤ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے دل کو دیکھا کہ اس کے اندر سامان کی محبت ہے یا اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ میں نے دیکھا میرا دل اپنی جگہ پر قائم تھا، میری زبان سے نکلا الحمدللہ۔ او منشی، جب تو نے مجھے آ کر کے بتایا کہ آپ کا سامان ڈوبا نہیں، بعافیت کنارے لگ گیا ہے، میں نے فوراً اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں یہ خوشی سے جھوم تو نہیں رہا، یہ کہیں خوشی سے ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا۔ میں نے دیکھا میرا دل اپنی جگہ پر قائم تھا، میری زبان سے نکلا الحمدللہ۔ میری زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، جب دل میں دنیا کا بسیرا نہیں اللہ کا بسیرا ہوگا
پھر ہمارا دل نرم ہوگا. ہمارا دل کیا ہوگا بھائی؟ نرم ہوگا. اپنے دل سے دنیا کو نکالیے، اس کی محبت ڈالیے. آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. ہمارے دل کیا ہو چکے ہیں؟ سخت ہو چکے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ سخت کیوں ہوئے ہیں؟ یہ اس لیے سخت ہوئے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر دنیا بیٹھ گئی ہے. روزانہ کے اخبارات بھرے پڑے ہیں. سگا بیٹا اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے. ابھی کل سرگودا کے علاقہ میں ایک نوجوان نے اپنی 2 سالہ بیٹی کو شربت کے اندر زہر گھول کر کے پلایا اور وہ لختے جگر وہیں تڑپ تڑپ کر اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. جب ہمارے دل نرم ہوں گے اللہ کی رحمتیں برسیں گی، ہمارے حکمران اچھے ہوں گے، یہ رعایا اچھی ہوگی، ملک کا نظام اچھا ہوگا. آج ہم تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں. پٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی کے بل آسمان کو چھونے لگے. بھائیو ہم اپنی طرف غور کریں. فرمایا کہ جس طرح کی رعایا ہوگی اس طرح کے حکمران ہوں گے. جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں ہمارے اوپر حکمران بھی اس طرح کے مسلط ہیں. آج ہم کس کے آگے اپنا رونا روئیں؟ کیا خوب زمانہ ہوا کرتا تھا جب عدل اور انصاف ہوا کرتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے شخص نے وہ زمین خرید لی. اب جس نے زمین خریدی اس نے زمین میں ہل چلایا تو زمین میں سے ایک سونے کی دیگ نکل آئی. کیا نکل آئی بھائی؟ اب توجہ کرنا. سونے کی دیگ نکل آئی. اب جس نے زمین خریدی ہے وہ مالک سے کہنے لگا کہ اے مالک، میں نے تجھ سے صرف زمین خریدی ہے، یہ دیگ نہیں خریدی، یہ دیگ سونے کی تیری. اب وہ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ زمین بیچ دی، اگر دیگ نکل آئی تو اب یہ دیگ بھی تیری. وڈالہ والوں مقدمہ چلا، قاضی کی عدالت میں مقدمہ آیا. قاضی صاحب کے سامنے یہ دونوں پارٹیاں پیش ہوئیں. ایک کہنے لگی کہ میں نے اس کو زمین بیچی، زمین میں سے سونے کی دیگ نکل آئی، لہٰذا اب یہ اس کا حق ہے. دوسری پارٹی کہنے لگی کہ میں نے ان سے زمین خریدی، میں نے سونے کی دیگ نہیں خریدی، سونے کی دیگ نکل آئی ہے لہٰذا یہ ان کی ہے. عجیب دور ہوا کرتا تھا. ذرا تصور کیجئے اگر آج کے قاضی یا آج کے جج ہوتے، انہوں نے کہنا تھا بھائی لڑو نہیں، چپ کر کے یہ دیگ میرے گھر پہنچا دو. لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ دیگ میرے گھر پہنچا دو، قصہ ہی ختم. لیکن یہاں معاملہ ہی عجیب ہے. جب عدل اور انصاف ہوا کرتا تھا، قاضی کہنے لگا ایک پارٹی سے، ہاں بھئی بتا تیرا کو بچہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے. کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے. دوسری پارٹی سے پوچھا ہاں بھئی تیرا کو بچہ؟ کہنے لگا قاضی صاحب میری ایک بیٹی ہے. قاضی نے کہا کہ میں اس بچے اور بچی کا نکاح کرتا ہوں اور یہ سونے کی دیگ ان دونوں کو دے دی جائے. جب عدل اور انصاف ہوا کرتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں فرمایا کہ گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوا کرتا تھا. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے دل میں کس کی محبت کو بسائیں؟ بلند آواز سے کس کی محبت کو؟ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی دنیا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، آخرت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، اگلے جمعے وقت پر